بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کل بہت سے علماء کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر گردش میں ہیں، جن میں کچھ روایات بیان کر کے بتایا جا رہا ہے کہ اسٹرابری کھانا حرام ہے کیونکہ یہ جہنم کا پھل ہے۔ اسٹرابری جہنمیوں کی خوراک ہوگی، جسے قرآن پاک میں زقوم کہا گیا ہے۔ موسمی کھٹا میٹھا پھل اسٹرابری ہر عمر کے افراد کی پسند ہے۔ اسٹرابری بناوٹ میں نہایت خوبصورت اور کھانے میں لذیذ اور فرحت بخش پھل ہے، جسے انسانی مجموعی صحت کی ضمانت بھی قرار دیا جاتا ہے۔ اسٹرابری کی 600 سے زائد اقسام پاکستان سمیت دنیا بھر میں پائی جاتی ہے۔ مارکیٹ میں بآسانی دستیاب اسٹرابری سے بننے والی آئس کریم، جیم، فلودہ، میٹھی غذائیں، کیک، ملک شیک، سلاد اور دیگر پکوان نہایت شوق سے کھائے جاتے ہیں۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق اسٹرابری کا روزانہ استعمال انسان کی قوت مدافعت کو بڑھانے اور صحت مند رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن دوسری طرف آج کل بہت سی ویڈیوز گردش میں ہے جن میں اسٹرابری کو جہنمیوں کی خوراک زقوم قرار دیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، آئیے پہلے تو جانتے ہیں کہ زقوم کیا ہے، جسے قرآن پاک نے جہنمیوں کی خوراک بتایا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک میں زقوم کا 3 مرتبہ ذکر ہوا ہے، جبکہ ایک بار اسے شجر ملعونہ کہا گیا ہے۔ مفسرین نے اس سے مراد وہ خاردار پودا لیا ہے جسے اردو میں تھوہر یا تھوہر کہتے ہیں۔ یہ کانٹے دار پودا ہوتا ہے جس کا ذائقہ کیکٹس تلخ اور بو ناگوار ہوتی ہے۔ توڑنے پر اس میں سے دودھ کی طرح کا رس نکلتا ہے، جو اگر جسم کو لگ جائے تو ورم ہو جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں زقوم کا خاکہ اس انداز سے پیش کیا گیا ہے: بے شک کانٹے دار پھل کا درخت بڑے نافرمانوں کا کھانا ہوگا، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح وہ پیٹوں میں کھولے گا، کھولتے ہوئے پانی کے جوش کی مانند۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرا کرو جیسے اللہ پاک سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت صرف اسی حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر پڑے تو دنیا والوں کے لیے ان کی زندگی برباد کر دے، تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کا یہی کھانا ہے؟ اس بات میں کوئی بھی اختلاف ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ اسٹرابری ایک پھل ہے جو زمین میں اگا ہوا ہے، اور شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ زمین سے اگنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب پاک اور حلال ہیں، اور ان کا کھانا بھی درست ہے، سوائے ان نباتات کے جو زہریلی اور مہلک ہو یا جو نشہ آور ہو، ان کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اور اسٹرابری نہ تو زہریلا ہے اور نہ ہی اس میں نشہ ہے، لہٰذا اس ضابطے کے مطابق اسٹرابری کا کھانا جائز ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ کیا اسٹرابری جہنم کا پھل ہے یا جہنمی پھل زقوم سے مشابہت رکھتا ہے؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ اسٹرابری کا جہنم کا پھل ہونا یا جہنمی پھل زقوم سے مشابہت رکھنا کسی بھی شرعی لغوی دلیل سے ثابت نہیں ہوتا۔ جہنمیوں کی خوراک کے بارے میں آتا ہے تو ان کی ایک غذا زقوم کا پودا بھی ہوگا، اور یہ ایک خاردار، کڑوا اور زہریلا پودا ہے جسے اردو لغات میں تھوہر یا ناگ پھنی کا پودا لکھا گیا ہے۔ اور جہنمی پھل زقوم تو بڑا خوفناک اور تکلیف دہ ہوگا، جبکہ اسٹرابری، جسے عربی میں فروالد کہتے ہیں، ایک خوشنما اور خوش ذائقہ اسٹرابری پھل ہے جو دنیا کے ہر خطے میں کھایا جاتا ہے۔ اسٹرابری کو زقوم قرار دینا شریعت، لغت اور عرف کے لحاظ سے غلط ہے۔ اسٹرابری کا کھانا جائز ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسٹرابری ایک خوش رنگ، خوبصورت اور خوش ذائقہ پھل ہے جس کا جہنمی پھل زقوم سے کوئی جوڑ نہیں ہے،
دونوں نام صورت ذائقے میں بالکل مختلف اور الگ الگ ہیں، لہٰذا اس کا اور اس کے فلیور والی اشیاء مثلاً بسکٹ، کیک وغیرہ کا کھانا بلا کراہت اور جائز ہے۔ اگر آپ اسٹرابری کو پسند نہیں کرتے تو آپ یقیناً غلطی پر ہیں، کیونکہ آپ اس کے حیران کن فوائد سے آگاہ نہیں ہیں۔ یہ ایک لذیذ اور ارق سے بھرپور غذا ہے، بلکہ یہ بھی کسی بھی طرح سپر فوڈ سے کم نہیں ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور اسٹرابری اپنی مزیدار میٹھی خوشبو اور ذائقے کی بدولت سب کا پسندیدہ پھل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وٹامنز اے، پوٹاشیم، کیلشیم، میگنیشیم اور فولیٹ سمیت غذائی اجزاء کا ایک شاندار ذریعہ ہے۔ اسٹرابری آپ کی مجموعی صحت کو بہتر بنانے کے لیے انتہائی مفید تصور کی جاتی ہے۔ یہ آپ کو بغیر کسی چکنائی سوڈیم اور کولیسٹرول کے مختلف وٹامنز، فائبر اور اینٹی آکسیڈنٹس جسے پولی فینولز کہا جاتا ہے فراہم کرتی ہے۔ تاہم ایک نئی تحقیق کے مطابق یہ آپ کو نیمونیشیا سے بھی تحفظ فراہم کر سکتی ہے۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔